اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وخاتم النبیین، اما بعد۔ صحیح مسلم باب نمازی کے آگے سے گزرنے کی ممانعت۔ حدیث نمبر 1128، اردو ترجمہ۔ ابو سعید خدری رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب تم میں سے کوئی نماز پڑھ رہا ہو تو اپنے سامنے سے کسی کو نہ نکلنے دے، بلکہ اس کو دفع کرے جہاں تک ہو سکے۔ اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 1129، اردو ترجمہ۔ ابو صالح سمان سے روایت ہے کہ میں ابو سعید رضی اللہ عنہ کے ساتھ تھا، وہ نماز پڑھ رہے تھے جمعے کے دن کسی چیز کی آڑ میں لوگوں سے علیحدہ۔ اتنے میں ابو معیط کی قوم کا ایک جوان آیا اور اس نے ان کے سامنے سے نکلنا چاہا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اس کے سینے میں مارا، اس نے دیکھا تو اور طرف راستہ نہ پایا اور پھر دوبارہ ان کے سامنے سے نکلنا چاہا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے اور زور سے ایک مار ماری، وہ سیدھا کھڑا ہو گیا اور ابو سعید رضی اللہ عنہ سے لڑنے لگا۔ پھر لوگوں نے آ کر اسے روکا، پھر نکلا اور مروان جو مدینے کا حاکم تھا کے پاس شکوا گیا۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ مروان کے پاس گئے۔ مروان نے کہا، تو نے کیا کیا جو تیرے بھائی کا بیٹا شکایت کرتا ہے؟ ابو سعید رضی اللہ عنہ نے کہا، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے تھے کہ جب کوئی تم میں سے کسی چیز کی آڑ میں نماز پڑھے اور کوئی شخص اس کے سامنے سے نکلنا چاہے تو اس کے سینے پر مارے، اگر وہ نہ مانے پس اس سے لڑے، کیونکہ وہ شیطان ہے۔ حدیث نمبر 1130، اردو ترجمہ۔ عبداللہ بن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جب کوئی تم میں سے نماز پڑھتا ہو تو کسی کو اپنے سامنے سے جانے نہ دے، اگر وہ نہ مانے تو اس سے لڑے، کیونکہ اس کے ساتھ شیطان ہے، یعنی جس کو خدا قرآن کی نقیض لہو کی آیت میں قرین فرماتا ہے۔ حدیث نمبر 1131، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث اسی طرح آئی ہے۔ حدیث نمبر 1132، اردو ترجمہ۔ بصر بن سعید سے روایت ہے کہ زید بن خالد جہنی نے ان کو بھیجا ابو جہیم عبداللہ بن حارث بن سما انصاری کے پاس، یہ پوچھنے کے لیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس شخص کے بارے میں کیا فرمایا ہے جو نمازی کے سامنے سے گزرے۔ ابو جہیم نے کہا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہے کہ اگر نمازی کے سامنے سے گزرنے والا جانے جو بوال اس پر ہے، البتہ اگر 40 تک کھڑا رہے تو یہ بہتر ہو سامنے گزرنے سے۔ ابو نضر نے کہا کہ میں نہیں جانتا کہ کیا کہا، 40 دن یا مہینے یا برس۔ حدیث نمبر 1133، اردو ترجمہ۔ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث مروی ہے۔ باب جائے نماز سترے کے نزدیک کرنا۔ حدیث نمبر 1134، اردو ترجمہ۔ سہل بن سعد سعدی رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جس جگہ نماز کے لیے کھڑے ہوتے تھے اس میں اور قبلے کی دیوار میں اتنی جگہ رہتی کہ ایک بکری نکل جائے۔ حدیث نمبر 1135، اردو ترجمہ۔ سلمہ بن اکو سے روایت ہے کہ وہ ڈھونڈتے تھے مصحف کی جگہ کو، یعنی جہاں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ مصحف رکھتے تھے۔ انہوں نے بیان کیا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس جگہ کو ڈھونڈتے تھے اور وہ جگہ درمیان منبر اور قبلے کے ایک بکری کے گزرنے کی جگہ کے مطابق تھی۔ حدیث نمبر 1136، اردو ترجمہ۔ یزید سے روایت ہے کہ سلمہ رضی اللہ عنہ ڈھونڈ کر اس ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے جو مصحف کے نزدیک ہے۔ میں نے ان سے کہا کہ اے ابو مسلم رضی اللہ عنہ، میں دیکھتا ہوں کہ جس طرح ہو سکتا ہے تم اسی ستون کے پاس نماز پڑھتے ہو۔ انہوں نے جواب میں کہا کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو دیکھا کہ آپ ڈھونڈ کر اسی ستون کے پاس نماز پڑھتے تھے۔
باب نمازی کے سترے کی مقدار کے بارے میں۔ ایک حدیث نمبر 1137 اردو ترجمہ ابو ذر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب تم میں سے کوئی نماز پڑھنے کے لیے کھڑا ہو اور اس کے سامنے پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر کوئی شے ہو تو وہ آڑ کے لیے کافی ہے۔ اگر اتنی بڑی یا اس سے اونچی کوئی شے اس کے سامنے نہ ہو اور گدھا یا عورت یا سیاہ کتا سامنے سے جائے تو اس کی نماز ٹوٹ جائے گی۔ میں نے کہا اے ابو ذر رضی اللہ عنہ، یہ سیاہ کتے کی کیا خصوصیت ہے؟ اگر لال کتا ہو یا زرد ہو؟ انہوں نے جواباً کہا اے میرے بھتیجے، میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے ایسے ہی پوچھا جیسے تو نے مجھ سے پوچھا، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا سیاہ کتا شیطان ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1138 اردو ترجمہ اس سند سے بھی مذکورہ بالا حدیث نقل ہوئی ہے۔ حدیث نمبر 1139 اردو ترجمہ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ عورت اور گدھے اور کتے کے سامنے نکل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے، اور ان سب سے بچاؤ یوں ہو سکتا ہے کہ نمازی کے سامنے کوئی چیز پالان کی پچھلی لکڑی کے برابر ہو۔ باب نمازی کے سامنے لیٹنا۔ حدیث نمبر 1140 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں قبلے کی طرف آپ کے سامنے آڑے پڑی ہوتی جیسے جنازہ سامنے آڑا پڑا ہوتا ہے۔ حدیث نمبر 1141 اردو ترجمہ ام المومنین عائشہ رضی اللہ عنہ روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی تہجد کی نماز پوری ادا کرتے اور میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے قبلے کی طرف آڑی پڑی رہتی۔ جب آپ وطر ادا کرنا چاہتے تو مجھے جگا دیتے، میں بھی وطر پڑھ لیتی۔ حدیث نمبر 1142 اردو ترجمہ عروہ بن زبیر سے روایت ہے، حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا نے کہا کہ یہ نماز کن چیزوں کے سامنے جانے سے ٹوٹ جاتی ہے؟ ہم نے کہا عورت اور گدھے کے سامنے جانے سے۔ کہا کہ عورت بھی ایک برا جانور ہے۔ میں خود رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے جنازے کی طرح آڑی پڑی رہتی تھی اور آپ نماز پڑھا کرتے۔ حدیث نمبر 1143 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کے سامنے ذکر ہوا کہ کتے اور گدھے اور عورت کے سامنے سے نکل جانے سے نماز ٹوٹ جاتی ہے۔ انہوں نے کہا تم نے ہم کو گدھوں اور کتوں کے برابر کر دیا۔ قسم ہے خدا کی میں نے خود دیکھا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں آپ کے سامنے تخت پر تھی، قبلے کی طرف لیٹی ہوئی۔ مجھے حاجت ہوتی تو آپ کے سامنے بیٹھنا اور آپ کو تکلیف دینا مجھے برا لگتا، میں تخت کے پایوں کے پاس سے کھسک جاتی۔ حدیث نمبر 1144 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا تم نے ہم کو کتوں اور گدھوں کے برابر کر دیا، حالانکہ میں نے خود اپنے تئیں تخت پر لیٹے ہوئے دیکھا ہے۔ پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آتے اور تخت کے بیچ میں نماز پڑھتے، مجھے آپ کے سامنے کھلنا برا معلوم ہوتا تو میں تخت کے پایوں کی طرف کھسک کر لحاف سے باہر آتی۔ حدیث نمبر 1142 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے سوتی اور میرے پاؤں آپ کے سامنے قبلے کی طرف ہوتے، تو جب آپ سجدہ کرنے لگتے تو میرے پاؤں دبا دیتے، میں پاؤں سمیٹ لیتی، پھر آپ جب کھڑے ہو جاتے میں پاؤں پھیلا لیتی۔ حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ ان دنوں گھر میں چراغ نہ تھا۔ حدیث نمبر 1146 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت میمونہ رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نماز پڑھتے تھے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے سامنے ہوتی۔ کبھی ایسا بھی ہوتا کہ آپ کا کپڑا میرے بدن سے لگ جاتا جب آپ سجدہ کرتے۔
حدیث نمبر 1147 اردو ترجمہ ام المومنین حضرت عائشہ رضی اللہ عنہا سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم رات کو نماز پڑھتے اور میں حیض کی حالت میں آپ کے پہلو کی طرف ہوتی اور میں ایک چادر اوڑھے ہوتی، اس میں سے کچھ ٹکڑا آپ پر بھی ہوتا۔ یہ تھی صحیح مسلم کی حدیث نمبر 1128 سے 1147 کا اردو ترجمہ جو ابھی آپ نے سماعت فرمایا۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ میں حدیثوں کی صحیح سمجھ عطا فرما اور ان پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، آمین یا رب العالمین۔